کہ یہاں تو مغرب کے بعد سے لے کر 9 بجے تک آخری ہے، پھر کوئی طبیعت سے سنتا نہیں ہے۔ میں کسی ایک کی بات نہیں کہتا، ہماری قوم کا پورے کا مزاج ہے، خطے کا مزاج ہے، اور یہ مزاج الحمدللہ بہت عمدہ مزاج ہے، کیونکہ جو کام کرنا ہو اول رات میں کرو، پھر آرام کرو تاکہ صبح وقت پر کھڑے ہو سکو۔ یہ مزاج اس لیے ہے، ورنہ جو لوگ لمبے پروگرام کرتے ہیں 11-12 بجے فجر کی نماز قضا کر دی، کیا فائدہ ان پروگراموں کا؟ یہ مزاج ہماری قوم کا، ہمارے خطے کا، ہمارے علاقے کا دعوت و تبلیغ کی بنیاد پر حضرت مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ کے اصولوں پر، ان کی ہدایات پر بنا ہے کہ بھئی کام کرنا ہے اعتدال کے ساتھ میں، کام کرنا ہے وقت کے پہچان کے ساتھ میں، وقت کی پہچان نہیں ہے کیا لمبی تقریریں کر سکیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین نظام الدین کا دستور رہا کہ بس مغرب کے بعد ایک لمبا بیان ہو گیا، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بس بات ختم ہو گئی۔ جہاں 5 لاکھ 10 لاکھ کے مجمع کے اجتماع ہوتے ہیں، 20 لاکھ کے مجمع کے اجتماع ہوتے ہیں، ہمارے علاقے میں بڑے بڑے اجتماع ہوئے، لیکن وہاں بھی کبھی یوں نہیں کہ بھئی ابھی اس کا بیان نہیں۔ لیکن میں ہمیشہ ان مدارس کے پروگرام میں کسی عالم کی تقریر کا قائل نہیں ہوں جاتا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اسی بات کو کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ یہ مدارس کے جو اجلاس ہوتے ہیں سالانہ، یہ اجلاس مقرروں کو بلانے کا مقصود نہیں ہوتا کہ بھئی ایک مقرر کرے گا 15 منٹ، ایک مقرر کرے گا 10 منٹ، اور ایک مقرر کرے گا 20 منٹ۔ اس لیے 99% مدرسے والوں سے میں نے تو منع کر دیا، بھئی میں نہیں جاتا۔ لیکن میرے عزیزم مفتی محمد لقمان کا اصرار تھا، اول وہلے میں نے ان سے منع کر دیا تھا، لیکن ان کا اصرار تھا کیونکہ یہ ہمارے ابتدائی جب میری آمد ہوئی نوح کے بڑے مدرسے میں 1995 کے آخر میں، 1996 کے شروع میں، مفتی لقمان صاحب درجہ حفظ میں اس وقت داخل ہوئے بڑے مدرسے میں، اس لیے یہ میرے اس وقت کے متعلقین میں رہے، اس وقت کے مدرسے کے شاگردوں میں رہے جو میرا پہلا سال تھا مدرسہ محی اسلام کا۔ اس لیے میں نے ان کے اصرار پر یہاں کی آنے کی ہاں کر لی تقریر و بیان کے لیے۔ تو میں یوں کہتا ہوں، مدرسے کے اجلاس میں مدرسے کے طلبہ کی کارکردگی، ان کی حوصلہ افزائی مقصود و مطلوب ہوتی ہے۔ وہ یہ دکھلانا مقصود ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں نے کیا محنت کی ہے، ہمارے اساتذہ نے کیا محنت کی ہے، اور مقصود و مطلوب حساب سنانا نہیں ہوتا۔ حساب و کتاب تو رب العالمین کے بارگاہ میں ہوگا، کون کیا کر رہا ہے، کتنی امانت داری کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ مقصود و مطلوب یہ ہے کہ یہ جو بچوں پر، نونہالوں پر امت مسلمہ کا سرمایہ خرچ ہو رہا ہے، ان نونہالوں پر ہماری محنت کی کمائی خرچ ہو رہی ہے، ہم اپنے عوام کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کی کمائی، امت مسلمہ کا سرمایہ بیکار نہیں جا رہا۔ یہی بچے آگے چل کر قوم کے، ملت کے رہنما اور رہبر بنیں گے۔ ان بچوں کو اس لیے تیار کیا جا رہا ہے، امت مسلمہ کا پیسہ بھی اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تاکہ امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی کے لیے یہاں سے رہبر پیدا ہو۔ بات تو بہت ہوتی ہیں، موضوعات بھی بہت ہیں، عنوانات بھی بہت ہیں، تعلیم کے عنوان پر بہت ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ حافظ قرآن، یہ عالم قرآن، یہ عالم حدیث، ان کی اہمیت دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہے۔ کیوں؟ آپ انجینئر بنو گے، معلوم ہے کہ ایک ضرورت پوری ہوگی، آپ ڈاکٹر بنو گے، معلوم ہے کہ ایک ضرورت پوری ہوگی، آپ پروفیسر بنو گے، معلوم ہے کہ ایک ضرورت پوری ہوگی، لیکن یہ ضرورت کب تک کی؟ موت کے آنے تک کی، موت کے آنے تک کی۔ موت کے بعد کی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی کسی ڈاکٹری سے، کسی انجینئری سے، کسی پروفیسری سے، کسی سائنسداں ہونے سے۔ اس کے ساتھ اس کا فن، اس کے ساتھ اس کا یہ ایجوکیشن کا معاملہ اس کی موت پر ختم ہو جائے گا، اس کی موت پر ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس مدرسے میں، تمام مدارس اسلامیہ میں، مکاتب قرآنیہ میں جو علم پڑھایا جا رہا ہے، یہ موت پر ختم نہیں ہوگا۔ یہ قرآن اس حافظ کے ساتھ موت پر بھی ہے، موت کے بعد قبر میں بھی ہے، قبر کے بعد حشر میں بھی ہے، اور حشر کے بعد جنت میں بھی قرآن سنے گا۔ یار سوچو، یہ قرآن ایسا ہے جنت میں، لمبی بات ہے لیکن میں مختصر ایک جملہ کہہ کر ختم کر دوں۔
जन्नत में रात और दिन नहीं होंगे, एक जैसा माहौल होगा, लेकिन दुनिया के एतबार से हफ्ते में जैसे जुमे में जमा होते हैं, जन्नत में मैदान मजीद में जमा होंगे जन्नती। और वहां रब्बुल आलमीन जन्नतियों से पूछेंगे, बता कोई तमन्ना तुम्हारी है, कोई ख्वाहिश बाकी है? सारे जन्नती कह देंगे कि हमारी यहाँ तो कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही। तब रब्बुल आलमीन की तरफ से होगा कि अभी है, अभी एक है, दीदार बारी होगा, लेकिन फिर भी है क्या? कुरान करीम की तिलावत अल्लाह के आवाज़ में, अल्लाह के कलाम को सुनेंगे लोग। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये कलाम वहाँ तक जाएगा जिस कलाम को पढ़ने और पढ़ाने की मेहनत यहाँ हो रही है। और मुझे बड़ी खुशी इस बात पर भी हुई, इस कुरान मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये बच्चों का जो प्रोग्राम असर से चल रहा था, किसी बच्चे ने अरबी में तकरीर करी, किसी ने इंग्लिश में करी, किसी ने कुरान सुनाया, और कुरान का ये मुसाबका जो हुआ, कुरान की जो ये अजमत हुई, और ये कुरान की अजमत की बुनियाद पर जो मुफ्ती लुकमान साहब ने तैयारी कराई। बहुत से लोग ये जुमला कह देते हैं, भाई रटाई गई हैं। हाँ, रटाई गई हैं ये बातें, आज रट कर कह रहे हैं, कल को बगैर रटे यही रहबरी करेंगे, कल को यही रहनुमाई करेंगे। आज तो इनको तकरीरें रटाई गई हैं, आज तो इनको कुरान रटाया गया है, लेकिन ये रटा हुआ कुरान इनके साथ साथ चलेगा। है कितनी बड़ी फजीलत है इन हाफिजों के लिए। और कैसे कुरान किसी एक चीज के लिए नहीं है, कुरान किसी एक मकसद के लिए नहीं, दुनिया के तमाम इंसानों की हिदायत की किताब। मैंने आयतें पढ़ी थी, शाहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। इस आयत में मुबारक महीने का तारुफ कराया जा रहा है, और ऐसे अंदाज में कराया जा रहा है, जानते भी हो ये रमजान मुबारक का महीना क्या है। रमजान का मुबारक महीना तो वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, फिर कुरान का तारुफ कराया जा रहा है। और तुम जानते भी हो कि कुरान क्या है, हुदल लिन्नास, वो तमाम दुनिया के बसने वाले इंसानों की हिदायत की किताब है, हिदायत की किताब। लेकिन कोई हिदायत लेने वाला नहीं बन रहा, कुरान पर गौर व फिक्र करने वाला नहीं बन रहा, तफक्कुर और तदब्बुर करने वाला नहीं बन रहा, कुरान की सुनने वाला नहीं बन रहा। आज अफसोस ये है, हम कुरान के नाम को मानते हैं, कुरान पर अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान के हुक्म को नहीं मान रहे। कुरान की आज़मत हमारे दिलों में है, इस माने करके कुरान सबसे बड़ी किताब है, लेकिन कुरान का हुक्म क्या है नहीं मान रहे। मेरे बुजुर्गों, ये इजलास सिर्फ इसलिए भी नहीं हो रहे कि मदरसे की कारकर्दगी पेश कर दी जाए, मदरसे के नमूने पेश कर दिए गए, नहीं, ये नमूने तो इसलिए हैं ताकि इनकी मश्क हो जाए। इस असल है कुरान की अज़मत, कुरान की अज़मत हमारे दिलों के अंदर हो। मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ जो यहाँ बैठे हुए हैं, इस मदरसे का ताउन हो, किसी छोटे मकतब का ताउन हो, किसी और मदरसे का ताउन हो, ये मकातिब कुरानिया, मदारिस इस्लामिया, मराकिज़ दीनिया मुसलमानों के ईमान और इस्लाम की हिफायत के किले हैं। आखिरी बात है मेरी, गौर से सुनो, ये मकातिब कुरानिया, ये मदारिस इस्लामिया, ये मराकिज़ दीनिया मुसलमानों के ईमान और इस्लाम की हिफायत के किले हैं। अगर ये किले ना रहे तो मुसलमान नहीं रह सकता, ईमान वाला नहीं रह सकता। अफसोस यही है, जहाँ मकातिब कुरानिया नहीं है, जहाँ मदारिस इस्लामिया नहीं है, जहाँ मराकिज़ दीनिया नहीं है, वहाँ के मुसलमानों पर इस्लाम का हाल मालूम नहीं है। मेरे दो दोस्तों, हैत कारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरकदहु साबिक मोहतम दारुल उलूम देवबंद फरमाते थे, इस गए गुजरे दौर में मुसलमानों के ईमान और इस्लाम की हिफायत के दो किले हैं। एक किला मकातिब व मदारिस का किला है, तो एक किला दावत व तबलीग का किला है, जहां मुसलमानों का इस्लाम महफूज है, जहां मुसलमानों का ईमान महफूज है। अगर इन दोनों किलों में महफूज नहीं जुड़े हो आप, इन दोनों किलों में नहीं दाखिल हुए हो आप, तो फिर आपका ईमान और इस्लाम महफूज नहीं है। मेरा ये दावा है, तजर्बे के साथ में दावा है, दुनिया में उन इलाकों में चले जाओ जहां मुसलमान रहते हैं लेकिन दावत और तबलीग से भी नहीं जुड़ते और मकतब मदरसे से भी नहीं जुड़ते, फिर उन मुसलमानों को कहीं इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके उनसे यूं पूछ लो कि सूरह फातिहा सुना दो, उनसे यूं पूछ लो कि दुआ कुनूत सुना दो, उनसे यूं पूछ लो कि तशahhud सुना दो, उनसे यूं पूछ लो कि दरूद शरीफ सुना दो।
میں کہتا ہوں 95% وہاں کے مسلمان ان چیزوں کو سنا نہیں سکتے، لیکن دعوے دار ہوں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کہاں؟ جہاں مکتب مدرسے کا نظام نہیں ہے اور جہاں دعوت و تبلیغ کا نظام نہیں ہے۔ یہ دو باتیں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جا کے ایسے علاقے میں چلے جانا جن لوگوں کا دعوت و تبلیغ میں وقت نہیں لگا اور جن کا مکتب مدرسے میں وقت نہیں لگا، ایسے مسلمانوں کو جمع کر لو اور پھر ان سے کوئی قرآن کی سورت پوچھ کے دیکھ لو، کلمے کے معنی پوچھ کے دیکھ لو۔ وہ مسلمان تو ہوں گے، نام کے مسلمان ہوں گے، لیکن ان کے پاس میں اسلام ایمان محفوظ نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، یہ قلعے ہیں، ان کی حفاظت، ان کا تعاون، ان کی مدد ہمارے لیے، ہمارے ایمان و اسلام کے لیے محفوظ جگہ ہے۔ ہمارا خود کا ایمان بھی محفوظ ہوگا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر کیا ترجمہ کر رہا ہوں، خیر اخیر سے ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں سب سے بہتر، خیر اخیر سے، تم میں سب سے بہتر قرآن کا پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہے۔ قرآن کا سیکھنے والا اور سکھانے والا، دونوں نسبتیں جمع ہو جائیں گی تو سب سے بہتر ہے، اور دونوں نسبتیں جمع نہ ہوئی تو بہتر نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں ان مدارس اسلامیہ کا، مکاتب قرآنیہ کا، مراکز دینیہ کا، دعوت و تبلیغ کا، اپنے خود ایمان و اسلام کی حفاظت کے لیے ان سے جڑنا ہے، ان میں داخل ہونا ہے۔ اللہ ہماری اسلامیات کو، ایمانیات کو، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرما دے گا۔ اس لیے دعا کرو۔ درخواست میری آخری یہ ہے آپ سے، آپ عہد کرو کہ ہم نے اپنے بچوں کو تعلیم دین سے، اسلامی تعلیم سے آگاہ کرنا ہے۔ تعلیم تو ہر جگہ ضروری ہے، لیکن تعلیم اسلامی یوں ضروری ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہے۔ موت سے پہلے بھی ضرورت، موت کے بعد کی بھی ضرورت۔ نماز روزہ اس کا صحیح ہوگا جس کے پاس تعلیم ہوگی، قبر و حشر کا جواب اس کا صحیح ہوگا جس کے پاس قرآن کی تعلیم ہوگی۔ لیکن دنیاوی تعلیم، میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ، ہمارے مولانا شیر احمد صاحب نے بھی کہی، عالی جناب سراج الدین قریشی صاحب نے بھی کہی کہ دنیا میں تعلیم اور وہ بزنس، میں اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں، تمام برائیوں سے بچنے کے لیے نوجوانوں کے لیے، تم اپنے نوجوانوں کو جو آج ٹٹلو بازی میں ہیں، کوئی خرافات میں ہے، کوئی نشہ خوری میں ہے، کوئی کسی چوری چکوری میں ہے، جو نشاؤں میں، چوری میں، شراب میں، جوا میں لگے ہوئے، ان بچوں کو اگر آپ نے برائیوں سے روکنا ہے تو ان کے لیے دو چیزیں انتظام کر لو۔ اچھی تعلیم و تربیت کرو، اچھا بزنس، اچھا روزگار، اچھے ذرائع آمدنی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے بچوں کے پاس میں ذرائع آمدنی نہیں ہے، وہ غلط کام کریں گے، چوری کریں گے۔ اگر آپ کے بچوں کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہے، اچھا ایجوکیشن نہیں ہے، پھر وہ بچے بگڑیں گے۔ اس لیے بچوں سے برائیاں ختم کرنے کے لیے، علاقے میں کو امن امان رکھنے کے لیے آپ کو اچھی تعلیم، اچھا ایجوکیشن چاہیے اور اچھا روزگار چاہیے۔ جب اچھا روزگار ہوگا، صحیح بزنس ہوگا، پھر آپ کے بچے محفوظ ہوں گے برائیوں سے، خرافات سے۔ ورنہ جہالت پر اور غربت پر ارتداد آتا ہے، جہالت کی بنیاد پر، غربت کی بنیاد پر ارتداد آتا ہے، یعنی مسلمان نہیں رہتا، مرتد ہو جاتا ہے، دین سے بے دین ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو جاہل ہوگا اور جو غریب ہوگا۔ اس لیے غربت دور ہوگی تجارت سے، غربت دور ہوگی بزنس سے، غربت دور ہوگی کاروبار سے، اور جہالت دور ہوگی تعلیم سے۔ تعلیم کو اور تجارت کو اپنا لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔